بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 اپریل 2019 اور 10 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں۔ اس وقت ہم سمرقند سے تقریباً 10 میل دور خرتنگ ایک مقام ہے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے، اس کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں اور قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ یہ عمارت دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری۔ آپ کے جو پردادا تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا 94 ہجری میں 94 ہجری میں۔ قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور عمر میں اس وقت بہت کم تھے، ان کی باقاعدہ تشکیل پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو یہاں بھیجا گیا تھا ازبکستان، اور یہاں وہ تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ علماء کا پورا وفد ہمارے ساتھ ہے، اور دوسرے صحابی تھے سعید ابن عثمان ابن عفان، حضرت عثمان کے بیٹے۔ یہ دونوں حضرات نے یہاں کے دین کی دعوت کا کام کیا اور بہت لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ پھر قسم ابن عباس کو شہید کر دیا گیا تھا، اور پھر قتیبہ ابن مسلم یہاں انہوں نے وہ کمانڈر تھے جو محمد ابن قاسم کے دور کے ہیں، اور پہلی صدی ہجری کے شروع میں انہوں نے یہاں حملہ کیا اور پورے علاقے فتح کیے۔ تو اس وقت یہ ازبکستان جو تھا ایک اسلامی سلطنت بن گیا، اور بنو امیہ اور پھر بنو عباس کی یہاں خلافت قائم ہوئی، اس کے تحت یہ آیا۔ اور تقریباً 200 سال کے عرصے میں، یعنی ابتدائی 200 سال کے عرصے میں تمام لوگ یہاں کے مسلمان ہو چکے تھے، اور یہاں 90% لوگ، یہاں کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ ہے، اور یہاں 90% لوگ مسلمان ہیں، اور سب کے سب مسلک کے اعتبار سے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں بخارا میں پیدا ہوئے، جو سمرقند کے سے تقریباً ہمیں 1.5 گھنٹہ لگا تھا، 2-2.5 گھنٹے لگے تھے ٹرین میں۔ تو وہاں بخارا میں امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری میں، اور 256 ہجری میں آپ کا یہاں انتقال ہوا خرتنگ کے مقام پر، جو سمرقند سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بہت سارے علوم اور فنون میں آپ کو مہارت حاصل ہوئی، مگر آپ کو جو اللہ نے امتیاز عطا فرمایا وہ علم حدیث میں۔ ملکوں کا آپ نے سفر کیا اور وہاں سے حدیث کو جمع کیا، اور 9 لاکھ احادیث میں سے بخاری کے لیے مقررات ملا کے 9000 احادیث کا آپ نے انتخاب کیا۔ تو صحیح بخاری کی یہ خاصیت تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف ان احادیث کو جمع کیا جس کی سند کے صحیح ہونے پر پوری امت کا اجماع تھا، اور یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس میں بہت ساری احادیث کی سندوں کو محفوظ رکھنا اور ان کے راویوں کے حالات کو محفوظ رکھنا، اور پھر یہ تحقیق ہونا کہ کس راوی کی صحت پر اجماع ہے اور کس سند کی صحت پر اجماع ہے، یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل ترین کام سر انجام دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک، یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمیں خصوصی طور پر پرمیشن دی گئی ہے، کیونکہ لوگ باہر ہی سے دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہاں خصوصی اجازت دی گئی، علماء کی برکت سے ہم آ گئے۔ مفتی محمد صاحب نے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی فضائل پر کچھ بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دروازے میں بھی ہم گئے تھے، اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اندر قبر مبارک تھی، جس کی ابھی آپ کو زیارت کروائی ہے۔ یہاں چونکہ عمومی پرمیشن نہیں ہے، علماء کے اس وفد کو خصوصی طور پر اجازت دی گئی تھی، اس لیے یہاں لوگ بس باہر ہی سے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رہے کہ قبروں کو پکا کرنا اور ان پہ اس طرح کی عمارتیں بنانا یہ بہرحال سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ مسلمان بادشاہ جو گزرے انہوں نے عقیدت اور محبت میں اس طرح کیا ہے کہ فقہا اور محدثین یا جو مشہور شخصیات تھیں ان کی قبریں بھی اونچی بنائیں اور ان پہ مزار بھی بنا دیے، لیکن ان کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں عجیب کیفیت تھی ہماری جب قبر کے قریب کھڑے ہو کر مفتی محمد صاحب نے حضرت امام بخاری کے فضائل پر کچھ بیان کیا، اور پھر قاری حلیف جالندری صاحب جو ہیں ان کے بیٹے نے پوری سند جو ہمارے جن اکابر سے ہم نے حدیث پڑھی ہے، بخاری پڑھی ہے، وہ پورے اکابر کی سند کو بیان کیا اور امام ابن حجر سے ہوتے ہوئے امام بخاری تک اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ تو امام بخاری کی قبر کے قریب جب وہ اس طرح سے حدیث پڑھی گئی ہے، عجیب کیفیات تھیں، سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ایک عجیب کیفیات تھیں کہ اللہ نے کیسا اسلام کو ان مقدس نفوس کے ذریعے اور مقدس ہستیوں کے ذریعے اللہ نے اسلام کو محفوظ کیا کہ آج تک وہ سندیں ایز اٹ از چلی آ رہی ہیں، اور کتنی ایک چھوٹی چھوٹی نبی کی جو سنتیں ہیں اور نبی کی ایک معمولی سی ادائیں ہم تک کس اہتمام کے ساتھ اللہ نے پہنچائی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی قربانیاں تھیں جو آج ہم بڑے مزے سے بیٹھ کر احادیث پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے محدثین کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حدیث لکھی ہے 6 لاکھ احادیث امام بخاری نے جمع کی تھی، جس میں سے تقریباً 9000 احادیث کو اپنی کتاب میں مقررات کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں میں جب بھی کوئی حدیث لکھتا تھا تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اور غسل کرتا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھتے ہوئے 18,000 رکعتیں پڑھی اور 9,000 مرتبہ غسل کیا ہے۔ اور امام وراق فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات امام بخاری کو دیکھا کہ وہ 10-15 دفعہ اٹھے ہوں گے رات کو اور اٹھ کے اپنی کتاب میں کچھ لکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی راتوں کو اٹھ کے اپنی نیند کو قربان کر کے آپ نے بخاری کی تالیف کی، اور 16 سال میں یہ تالیف مکمل کی ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ حج کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ گئے تھے، وہاں سے خاص یعنی طور پر جو آپ کے جو بیسک علوم ہیں ان کی ابتدا شروع کی، اور امام بخاری نے سب سے پہلے علم اپنے والد محترم سے حاصل کیا۔ امام بخاری کے جو والد تھے اسماعیل ابن ابراہیم، وہ امام مالک کے اور عبداللہ ابن مبارک کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ بھی بہت بڑے محدث تھے۔ تو سب سے پہلے امام بخاری نے اپنے والد سے علم حاصل کیا، اس کے بعد پھر آپ کے جو بہت ہی اہم مشائخ میں سے جنہوں نے آپ کی زندگی پر بہت اثر ڈالا، ان میں امام احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین، علی ابن المدینی، محمد ابن یوسف ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مشائخ ہیں جن سے امام بخاری نے علم حاصل کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال جو ہے سفر میں گزارے اور 16 سال میں یہ بخاری کی تصنیف مکمل کی، اور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب یہ حجت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میری جو بخشش کا ذریعہ ہے شاید یہ کتاب بن جائے۔ تو قاری حلیف جالندری صاحب کے لیے دوبارہ انہوں نے دروازہ کھولا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں، اور تقوی کا یہ عالم تھا، فرماتے ہیں مغتبت احدن، میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ ایک مرتبہ آپ سفر پہ جا رہے تھے کہ 1000 اشرفیاں آپ کے ساتھ تھیں، تو کسی نے پوچھا، کسی کی نیت خراب ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں الزام لگا دیتا ہوں کہ یہ اشرفیاں میری ہیں، مل گئیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم کچھ تقسیم ہو جائے گی، شاید کچھ آدھی اشرفیاں ہمیں دے دی جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ شخص الزام لگا رہا ہے تو وہ اشرفیاں آپ نے سمندر میں پھینک دی۔ بعد میں اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے ایسا اتنی بڑی مال 1000 اشرفیاں سونے کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ نے ایسی قربانی کیوں دی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھیں، الزام لگتا ہے تو کچھ نہ کچھ شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں اس پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اپنے ویژن کے لیے، اپنے ویژن کی خاطر اپنے ویژن کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بخارا سے نیشاپور گئے، وہاں آپ کا بہت زبردست استقبال کیا امام زہلی نے، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حدیث کے کتنے بڑے امام تشریف لا رہے ہیں تو امام زہلی کے حکم پر کہا جاتا ہے کہ 4000 گھوڑوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا اور پورا شہر امڑ آیا آپ کے استقبال میں۔ لیکن وہاں کسی نے ایک اختلافی مسئلہ چھیڑ دیا خلق قرآن کا، اور آپ کو پتہ ہے امت میں اختلاف ہمیشہ امت کی بربادی ہی کا ذریعہ بنا ہے۔
تو خلق قرآن کا مسئلہ اس وقت بہت مشہور تھا، اور نیشا پور میں زیادہ تر امام احمد ابن حنبل کو فالو کرنے والے لوگ تھے جو اس مسئلے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ امام بخاری نے جب وہ مسئلہ بیان کیا تو کچھ فتنہ پرستوں نے اس کو غلط انداز میں بیان کیا، اور اس سے وہاں ایک پورے علاقے میں ایک آگ لگ گئی، اور ایک چھوٹی سی بات کا لوگوں نے بہت بڑا بھدنگڑ بنا لیا فتنہ پرستوں کی وجہ سے۔ نتیجتاً امام بخاری کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو آپ پھر واپس آئے اپنے شہر بخارا میں۔ بخارا آئے تو آپ نے جب دوبارہ درس حدیث کا آغاز کیا تو بخارا کا جو گورنر تھا اس وقت، اس نے کہا کہ میرے بچوں کو آپ دوسروں سے الگ پڑھائیں گے۔ امام بخاری نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، کہا کہ حدیث رسول ہے، یہ سب کے لیے برابر ہے، اس میں امیر غریب اور شہزادوں اور عام لوگوں میں فرق نہیں کر سکتا میں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے بار بار اصرار کیا، امام بخاری اس کی ہر دفعہ اس پیشکش کو ٹھکراتے رہے۔ نتیجتاً اس نے امام بخاری کو جلا وطن کر دیا، اور امام بخاری بالآخر ان کو اپنے وطن بخارا سے نکلنا پڑا۔ جب آپ نکلے تو بہت دل برداشتہ ہوئے، نیشا پور سے بھی نکل گئے اور یہاں سے بھی نکل گئے، تو بہت دل برداشتہ ہوئے، اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ یعنی اللہم اقبضنی، اللہم اقبضنی، یعنی اس سے دعا سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ گدھے پر سوار تھے آپ، سمرقند سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے خرتنگ، جہاں ہم آج کھڑے ہوئے ہیں۔ خر عربی میں گدھے، فارسی میں گدھے کو کہتے ہیں، اور تنگ کا معنی اسٹاپ۔ تو یہ تاریخی روایت ہے، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے کہ امام بخاری کی جو سواری تھی وہ یہاں اس مقام پہ آ کے رک گئی تھی، جس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میں یہیں قیام کروں۔ یہاں آپ کی خالہ کا بھی گھر تھا، وہاں آپ نے قیام کیا، اور کچھ وقت کے بعد آپ کا یہاں انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے ایک بہت بڑے محدث کو خواب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ محدث کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ فرمایا کہ میں محمد ابن اسماعیل امام بخاری کے انتظار میں ہوں اور ان کا استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا اسی دن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ اس وقت فاصلے بہت تھے، خبریں پہنچنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ جب یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہے، لوگوں کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا، بہت بڑا مجمع تھا، اور لوگ خون کے آنسو رو رہے تھے، اور یہ جو ہے ایک علم کا، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا جو سرچشمہ تھا وہ زمین میں دفن کر دیا گیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک سے کئی دنوں تک خوشبو آتی رہی، جیسے کہ بہت سے شہداء اور بہت سے اہل اللہ کے خون سے آتی ہے، اور میں نے خود بھی سونگھی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک سے کئی دنوں تک خوشبو آتی رہی۔ یہ میں نے مختصر سی کچھ تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ذرا اقبال قریشی صاحب کچھ تھوڑا سا آپ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آج ہم علماء کے ایک کثیر وقت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ حاضری دی ہے۔ یہ 7 دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بیک سائڈ پہ وہ قبرستان ہے جس میں جتنے لوگ مدفون ہیں یہ سب اس میں محمد والے ہیں۔ جتنے محدثین محمد نام کے تھے ان کی یہاں پر قبور ہیں۔ صاحب ہدایہ کو، جو ہدایہ بہت بڑی کتاب ہے وہ لکھی گئی، ان کو اس لیے یہاں پہ دفن نہیں کیا گیا کہ ان کے نام کے ساتھ محمد نہیں تھا، محمد نام۔ یہ جو قبرستان ہے نا اس دیوار کی، یہ قبرستان جس میں امام بخاری دفن ہے، اس کی یہ خاصیت تھی کہ اس زمانے میں وہاں حکومت نے اور وہاں کے لوگوں نے، مشائخ نے، علماء نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس قبرستان میں صرف محدثین اور فقہاء علماء دفن ہوں گے، لیکن وہ علماء جن کا نام محمد ہوگا۔ تو اس میں صاحب ہدایہ بھی اس وقت ان کی بڑی عزت تھی، اور جو 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ جو مدارس میں صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، وہ بہت بڑے فقیہ تھے جن کی فقاہت کے لوگ قائل تھے، مگر صرف ان کو اس وجہ سے یہاں دفن نہیں کیا گیا کہ ان کا نام محمد نہیں تھا۔ انشاءاللہ ہم ابھی اس قبرستان میں جائیں گے، جس کی بیک سائڈ پہلے نہیں تھا، اور یہ خرتنگ وہ جگہ ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، تو یہاں پہ ان کی قبر بنی بخارا اور سمرقند کے سینٹر میں ہے یہ۔ جی، یہ جو قبرستان ہے، یہ جالیاں کے پیچھے، یہاں بھی بڑے بڑے مشائخ اور محدثین دفن ہیں۔ یہاں اتنے علماء ہیں کہ یہاں پر امام دارمی جو مشہور محدث ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسند دارمی، اور بھی دیگر بڑے بڑے علماء جن کے انشاءاللہ ہم آپ کو جن کے حالات ابھی
وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے دین کے لیے منتخب فرمائے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے والدین کا بہت بڑا کردار تھا امام بخاری کو بنانے میں، ان کے مشائخ کا بھی کردار تھا مگر وہ بعد میں۔ تو پہلے والدین اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو اس سے پھر بچے نکھرتے ہیں۔ ہم آج اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ان کو فلمیں دکھا رہے ہیں، ڈرامے دکھا رہے ہیں، بیہودہ کارٹون دکھا رہے ہیں اور کوئی تعمیری کام ہم ان سے نہیں لے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔